آج میں نے ارادہ کیا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک خواب سناؤں آپ لوگوں کو. آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج تک تو کبھی آپ نے خواب کی بات کی نہیں. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دے نا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے. لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا، وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں.
آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک، جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے یہ، اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم، نہیں علامے تھے. وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا، جو ریسرچ ان کی ایک پیج پر ہوتی ہے. جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے، یہ یہاں سے کسی کو بھیجا، چل بھائی ترکی جا، فلاں کتاب نکال تلاش کر، اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھائی وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے، چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا، میں ایک عرض کر رہا تھا، ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا. مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں. 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں، مطلب کتنے، اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں، اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا. ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے. ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں. ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ. سمجھتے ہو؟
تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں, میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا, سمجھتے ہو. اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے, وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے, کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے تو آدمی غصہ آتا ہے, بات کر ہمارا ہیڈک ہے, بیل آئیکن پہ کلک. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا, تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں, سبسکرائب کر لیں. اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا, بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے, تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے, دیکھو اڑا اڑی والے دنیا میں بہت ہیں, جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو